ابھی تک بیوی نے ہیلے بہانے کیے تھے کہ چھوڑو ان کو، کھیل رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، کہاں نہیں کیا نہیں، لیکن اب جب نبی نے بلایا، توجہ ہے، اب جب نبی نے بلایا، حضرت جابر نے بولا کیوں نہیں بولتی؟ تو بیوی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جابر میں نے چپ کے رکھا تھا، راز میں رکھا تھا، اس لیے کہ خلل نہ ہو جائے۔ آج رسول کو تم نے بلایا، میری وجہ، رونے کی وجہ سے کہیں دعوت میں، خدمت میں کوئی خلل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ان کو چھپا کے رکھا۔ انہوں نے اس طرح واقعہ کیا، ایک بچے نے تم کو بکری کے بچے کو ذبح کرتے دیکھا، اس بچے نے اسی انداز سے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کیا۔ اب چھوٹا بھائی گھبرا کے اوپر چھت پہ بھاگ گیا، اوپر سے گر گیا نیچے، وہ بھی مر گیا۔ دونوں کو میں نے ادھر کمبل کے نیچے رکھ لیا۔ اب جب جابر گیا، دونوں بچوں کے چہروں سے کمبل ہٹائی، دونوں مر گئے۔ موت کی نیند سو گئے۔ اور بات ہے، جابر روتے روتے آیا، کہنے لگے آقا آپ روٹی کھاؤ۔ وہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا آقا سوئے، سوئے؟ کہا بیدار تو کرو۔ جابر نے روتے روتے عرض کرنے لگے آقا اب وہ شاید قیامت کے دن ہی بیدار ہو جائیں گے، اب وہ آج بیدار نہیں ہوں گے۔ کہا کیوں؟ میرے نبی کو سارا واقعہ سنایا۔ میرے نبی نے فرمایا ہم بھی کھانا کیسے کھائیں گے جس گھر میں 2 بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، ہم کیسے کھائیں گے؟ نبی آپ کیا کریں گے؟ میرے نبی نے کہا جابر ان کے چہرے سے کمبل ہٹاؤ، ان کو بولو نبی بلا رہا ہے۔ ان دونوں بچوں سے کہا نبی بلا رہا ہے۔ عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، لیکن عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جواب نے نبی بھی جابر سے کہا جابر یہ نبی بھی روٹی نہیں کھائے گا جب تک تیرے بچے میرے ساتھ کھائیں گے۔ آقا کیسے کھائیں گے؟ کہا بلا لو، نبی بلا رہا ہے۔ جابر گیا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے چہرے سے پر چادر ہٹائی، کہا بچوں تم نیند میں ہو، یہ محمد آیا ہے، آج ہی آپ کو سونا تھا، آج تو مجھے رسول کو میں نے بلایا تھا، میں سوچ رہا تھا تم میرے محبوب کا استقبال کرو گے، تم راستوں کو صاف کرو گے، تم خوشی خوشی استقبال کرو گے، تم لیٹ گئے آج ہی موت کی نیند۔ اب اٹھو میرا محبوب بلا رہا۔ فرماتے جابر نے جب ان کے کانوں سے آواز ٹکرائی، وہ دونوں بچے زندہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرضی کرتے ہوئے نبی کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دیا۔ جابر کی بیوی کے گھر آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، عدل کی آمد، رحمت کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب، جان ہمارے، شان ہمارے۔ ہم لوگوں آپ بھی چاہتے ہمارے گھر بھی آئے؟ کون کون؟ ایک وعدہ کرو سچے نمازی بنو،
نمازوں کو ضائع مت کرو. خدا را ہم مسلمان ہیں. الصلاۃ علامۃ الایمان. نماز تو ایمان کی پہچان ہے. دنیا میں جانور بھی بستے ہیں، کم از کم انسان تو رہو، انسان کی زندگی گزارو. اگر ہم یہ نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھے گا پھر کون؟ ہے کس کے لیے فرض؟ کلمہ گو لوگو، ایک عہد کرو انشاءاللہ اسی جگہ بیٹھ کے پنجگانہ نمازی پابندی بنیں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بنائیں گے، حلال روزی کمائیں گے، پھر عرض کریں گے میں چمبے کراری، میں چم انتظاری، میں چم کراری، میں چم انتظاری. یمنا ونداس یہ وصلال اللہ اللہ، یمنا وداس یہ وصلال رسول خدا بے مثال. پورا مجمع بولے رسول خدا بے مثال. حسیناس چون پر جلال، حسیناس چون پر جمال. اس کے 2 شعر میں اور پڑھوں گا، لیکن اپنے 2 شعر میں پہلے عرض کروں گا. اپنے اردو میں 2 شعر میں نے اپنے بنا دیے. بدل جاتے ہیں کیلوں کا، سنور جاتے ہیں ان کے حال. ہائے ہائے، بس یہی پیغام لے لو. بدل جاتے ہیں کیلوں کا، کیلوں کا سمجھتے ہیں؟ زمان بول. بدل جاتے ہیں کیلوں کا، سنور جاتے ہیں ان کے حال. جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا. گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا. چمک بے شک، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے. چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے. سکون دل جو چاہتا ہے، کون کون چاہتا ہے کہ مجھے سکون کی زندگی ملے؟ خدایا عطا کر لے، خدایا عطا کر لے. خدایا نبی کے صدقے سکون والی زندگی عطا کر لے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون کی بہاریں عطا فرما. سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی تند مزاج بچے کو حلیم بنانا ہے اس کو درود خان بنا دو. ہوتے ہیں نا بچے تند مزاج، بڑے شرارتی غصیلے مزاج. اقبال فرماتے ہیں ان کو درود پڑھنے کی عادت بنا دو، وہ خود بخود نرم مزاج ہو جائیں گے. سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے. سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے. میں چمبے کراری، میں چم انتظار. کس کے مسائی میں میں چمبے کراری، میں چم انتظاری. یمنا وناس یہ مزلال رسول خدا بے مثال. آجا میں نے کہا تھا نبی کے قدموں سے جڑ جاؤ پھر ملے گا کیا. تو سن لو نظام جہاں باد گو چانی باپر میں جہاں باد گو چانی. یعنی میرے نبی جو کچھ بنا یہ رب نے تیری محبت میں بنایا ہے. نظام جہاں باد گو
نعت شریف کی آخری شعر سنا. میں اس بات کی واپس آ جاؤں گا. حضرت یوسف کی خریداری کی بات کر رہا تھا. اونچا بولو سبحان اللہ. پورا مجمع بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور عشیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور. کرنا کیا ہے پھر اس کو؟ جب حضور کے قدموں میں جگہ مل گئی پھر کرنا کیا ہے اس کو؟ بولو بولو سبحان اللہ بولو. اگر میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر رہی ہے، اللہ کرے اترے اور یاد رہے اور عمل ہو جائے. ہم انسان ہیں پھر بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. حضور نبی کریم کی مسجد نبوی میں استن حنانہ لکڑی کا ستون سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے، اس کو نبی سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ستون کے ساتھ، وہ سوکھی لکڑی تھی وہاں، ستون پلر مسجد نبی، اور کنوز نبی پاک شان وارک لاگن اور تو لگن برنواز تقریر فرما رہے تھے، لیکن ٹیک لگا کے اسی کے ساتھ. ایک دن صحابہ نے عرض کی حضرت اب بھیڑ بھاڑ ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے تھک جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ممبر تیار ہو جائے. تب تک مسجدوں میں یہ ممبر نہیں تھا. حضور نے کہا جیسا آپ چاہو. اور آئندہ والی تقریر میں کسی عورت نے یہی بنا کے لایا. ابھی تک یہ مسجدوں میں نہیں تھا، اسی عورت نے بنا کے لایا. نبی نے پسند فرمایا، حضور نے پسند فرمایا. پسند فرمانے کے بعد حضور اس پر چڑھ گئے. بخاری کی روایت ہے، تقریر شروع ہوئی، میرے آقا بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سب سن رہے ہیں بڑے غور سے، لیکن بیچ میں کہیں رونے کی آواز آ گئی. بخاری کی حدیث ہے. لیکن رونے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے یہ نظر بھی نہیں آ رہا کون رو رہا ہے، آواز آ رہی ہے. میرے آقا نے تقریر بند فرمائی، خطبہ روک لیا، بیان کو روک کر کے ممبر سے اتر گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے لکڑی کے ستون کو سینے سے لگایا. ہائے 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 ہائے. میرے جوانوں، استن حنانہ مسجد نبوی کا یہ ستون آج بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت محبت رسول دے رہا ہے. ستون کو میرے نبی نے سینے سے لگایا. چپ کر چپ کر. فرماتے جس طرح ایک باپ روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا کے تھپکی دیتا ہے، چپ کر چپ کر. میرے نبی نے لکڑی کے ستون کو سینے سے لگا، چپ کر. بخاری کے حدیث ہے. لیکن استن حنانہ نے بولنا شروع کر لیا، آقا میں چپ نہیں ہو جاؤں گا، میں رونا بند نہیں کروں گا. استن حنانہ کیا بات ہے، لکڑی کے ستون، اس کا نام استن حنانہ تھا. حنانہ مانے بہت رونے والا، بہت رونے والا. حنا فرماتے جب رو رو کے میرے نبی نے سنا اس کی بولی سنی تو میرے نبی نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا بس نبی کے قدموں میں جگہ چاہیے. آقا تم نے مجھے الگ کیوں چھوڑا؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ مجھے کیا بے ادبی ہو گئی؟ آپ نے الگ مجھے کیوں چھوڑا؟ آقا نے فرمایا لوگوں نے ممبر بنایا، لوگوں کے مشورے سے ممبر پہ چڑھا، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اب چپ ہو جا. کہا نہیں ہو جاؤں گا، تیری جدائی میں قیامت تک روتا رہوں گا، تیری جدائی میں قیامت تک روتا رہوں گا. میرے آقا نے فرمایا اب ایک بات کرو، آپ بولو آپ کو کیا چاہیے. استن حنانہ سے میرے نبی نے کہا آپ بولو. کہا مجھے قدموں میں جگہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس قدموں میں جگہ چاہیے. نہ دنیا کی مجھے خواہش، نہ عقبہ کی تمنا ہے. نہ دنیا کی مجھے خواہش، نہ عقبہ کی تمنا ہے. مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول. سب کا دوست
کی زبانی مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہیں فرقت میں اب جینے کا چارہ یا رسول اللہ جڑائی نہیں فرقت میں اب جینے کا چارہ یا رسول اللہ بلا لو اپنے قدموں میں خدا را یا رسول اللہ سب کہہ دو یا رسول اللہ بلا لو اپنے قدموں میں خدا را یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سب کو مدینہ جانے کی تڑپ ہے آرزو ہے مولا پورا مجمع مدینہ پہنچ جائے میرے مولا تو مالک ہے اگر ہمیں جانے کی طاقت نہیں لیکن تجھے بلانے کی طاقت ہے تجھے بلانے کی طاقت ہے تفسیر البیان میں اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ نے ایک چونٹی کا چھوٹا واقعہ لکھا سنو گے جلدی سے اب تھکے مت سننے کے موڈ میں بھی ہے میں جلدی سے ختم کروں گا اونچا بولو سبحان اللہ فرماتے ہیں مدینہ حرمین شریف کے کی عظمتیں بیان کر رہا تھا کوئی مولانا ایک چونٹی نے سنا دور مکہ مدینہ سے بہت دور کسی دوسرے ملک میں ریگستان میں وہ چونٹی رونے لگی کہنے لگے آئے مولا میں بھی تیرے حرمین کو دیکھنا چاہتی ہوں لیکن میرا وہاں پہنچنا تو ممکن ہی نہیں اتنا لمبا سفر سمندر دریا پہاڑ کہاں یہ تو ممکن ہی نہیں رو رہی ہے اللہ نے حرم شریف کے کبوتر کو بھیجا کہا کبوتر تو جا اپنا حق ادا کر حرم کی خدمت میں نے لگایا تیرا مقدر چمکا ہوا تو حرم میں ٹھہرتا ہے آج تھوڑا سا حق ادا کر مولا حکم کیا ہے کہا فلانی جگہ ایک چونٹی ریگستان میں ہے تڑپ رہی کہ میں بھی حرم جاؤں مولا کرنا کیا کہا اس کو اپنے پروں پہ اٹھا کے لیا فرماتے کبوتر آیا اس ریگستان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا اس چونٹی کے پاس اپنے پروں کو پھیلایا پھیلانے کے بعد وہ چونٹی پر میں پھنس گئی اڑتے 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 حرم شریف میں ڈالا او چوٹی مبارک ہو تیرا ارمان بھی پورا ہو گیا بولو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر آقا پھر کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھر کب تک یہ سائل مارا مارا یا رسول اللہ تو لوگوں استنے حنانہ کو میرے نبی نے فرمایا آپ کو بولو کیا چاہیے کہا کچھ نہیں قدموں میں جگہ چاہیے اگر جگہ نہیں ملے میں روتا رہوں گا چپ نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اچھا ایک بات کروں گا تم کو میں پھلدار درخت بنا دوں گا سوکھی لکڑی ہے روٹس ختم جڑیں ختم رس ختم سوکھی ہے میرے نبی نے فرمایا پھلدار درخت بنا دوں گا لوگ دور دور سے سفر کر کے آپ کے پھل کھانے کے لیے آئیں گے کہا آقا مجھے پھلوں کو کیا کرنا لوگوں کو کیا کرنا مجھے قدموں میں جگہ دے دو بس وہی کافی ہے کہا جنت میں اٹھا دوں گا کہا کرنا کیا ہے جنت کو مجھے قدموں میں جگہ دے دو میرے نبی نے کہنے لگے میں اوسطن حنانہ
آخر بتا دو کچھ کا کچھ نہیں، کتنا بھی دو گے نبی کچھ نہیں، بس مجھے کچھ نہیں تیرے قدموں میں جگہ۔ استون حنانہ سمجھتا تھا اگر میں پھلدار درخت بن گیا لوگ تو آئیں گے لیکن نبی چھوٹ جائے گا، جنت میں جاؤں گا جنت بھی ملے گی، نبی کے قدموں میں جگہ نہ ملے گی، کیا کرنا ہے جنت سے لینا دینا کیا ہے جب نبی کے قدموں میں جگہ نہ، اس لیے کچھ نہیں مانا۔ تو میرے نبی نے فرمایا او استون حنانہ پھر اگر تیری مرضی ہے میں وہاں سے نکال کے اس منبر کے سامنے اپنے قدموں میں دفن کر لوں گا۔ کہا بس کیجئے یا رسول اللہ، یہی میرے لیے کافی ہے، یہی کافی ہے، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا۔ آپ بھی چاہتے کہ نبی ہمارے گھر آئے، ایک وعدہ ضرور دے دو، پنجگانہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ، یہ خدا کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم آئے ہیں نمازوں کے لیے، کام کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، روزی کمانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے ٹائم ہے۔ کتنی بدقسمتی ہمارے لیے، لیکن مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ یہ پورا مجمع پنجگانہ نمازی آج سے بنے گا انشاءاللہ۔ نمازوں کو ضائع مت کرنا، اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہو انشاءاللہ۔ اب ہم جب نبی کے وفادار بنیں گے، مجھے یقین ہے اب جب نبی کے بازار میں اپنے آپ کو بک ڈالیں گے پھر کوئی نہیں خریدے گا۔ حضرت یوسف کو ایک ترازو میں سونا چاندی نقد جنس سب، لیکن ترازو کا پلڑا اٹھتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں۔ حیران ہو گیا، کہا میں نے تو سارا سامان ڈالا، اب بادشاہی خزانے خالی بھی ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ آواز آئی، او عزیز مصر بولی مت لگا، جتنا دیا ہے لے لو اسی کے بدلے، بولی لگانے کی کوشش مت کرا۔ کہا کیوں؟ کہا پتا ہے اس کو کس نے خریدا ہے؟ یوسف کو کس نے خریدا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بولی دینا چاہتا ہے، مال کے بدلے لینا چاہتا ہے۔ ارے نادان، بولی جب لگتی ہے کوئی 10,000 دیتا، کوئی 20 دیتا، کوئی 30 دیتا، کوئی 40 دیتا، بولی بڑھتی جا رہی کیونکہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اے بندے جہاں بولی ختم ہو جائے گی وہاں سے آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ سے بڑھ کر کوئی غنی امیر نہیں ہے۔ یوسف کو تو رب نے خریدا ہوا ہے، اس کی بولی خدا کے مقابلے میں بولی مت لگاؤ، یہ رب کی امانت ہے۔ اگر ساری کائنات ایک طرف ترازو میں ڈالو گے تب بھی یوسف کا وزن پورا نہیں ہوگا۔ اگر وزن کی بات کرتے ہو تو بولی نہیں دے سکو گے۔ اب تم نے مال دیا لے لو، لیکن یہ میری امانت ہے۔ تو خوب کہہ دیا عاشق نے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھ۔ اب حضور کے عاشق بنیں گے انشاءاللہ، حضور کے بنو بس سب کچھ ادھر ہی ملے گا۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اب سودا تو کرو نا، سودا کرتی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری گارنٹی ہے جو پنجگانہ نمازی بنے حلال رزق کھائے، مجھ پر 100 مرتبہ عادت بنائے ہر روز درود پڑھے۔ میرے آقا نے فرمایا میری گارنٹی ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کتنی حاجتیں؟ بولو بولو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایک میں بتا دوں گا، باقی 99 تمہارے اور تیرے رب کے درمیان ہے۔ کہا کیا؟ کہا اتق من النار، ایک حاجت آزادی جہنم سے۔ درود خان جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں درود پڑھنے والا 99، اس کے علاوہ لوگوں درود پڑھتے رہو، حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی۔
ہر درد کی دوا ہے، آئے ہوئے ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر مرض کی شفا ہے، صلی علی محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو لوگو اب حضور کے قدموں میں آ جاؤ، یہی عزتیں ملیں گی، یہی برکتیں ملیں گی، یہی سے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ، کے قدموں میں جو ہے غیر کاموں، کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں، کیا دیکھے۔ میں آخری جملہ بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور درود ادا کریں گے۔ آپ تیار ہیں دو باتیں سننے کے لیے؟ آپ کو تھکان مت ہوئی ہے؟ مجھے کہنے سے نہیں تو سننے سے کیا ہو جائے گی؟ اونچا بولو سبحان اللہ۔ بس دو جملے مجھے کہنے ہیں اس موضوع کے حوالے، آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے حوالے سے، لیکن دو باتیں کہنے سے پہلے یہ بات آپ ضرور سن لیں گے۔ یہ ہماری جو تحریک چلتی ہے، تحریک صوت الاولیاء، یہ پورے جموں کشمیر میں اس وقت دینی فلاحی عوامی کام کر رہی ہے یہ تنظیم۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے 2005 میں صوت الاولیاء، اولیاء کی آواز، ولیوں کی آواز۔ الحمدللہ ہم سب اولیاء اللہ کے معتقد ہیں، ماننے والے ہیں، لہذا اس تحریک کو ہمیں مضبوط بنانا ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے میں بھی اس کے جو ممبراں ہمارے ذمہ دارہ ہیں، آپ بھی وابستہ رہیں گے انشاءاللہ رحمان۔ یہ کوئی سیاست نہیں، یہ صرف دینی فلاحی عوامی کام کرتی ہے یہ تنظیم۔ آپ بھی اس کے معاون و مددگار بنیے، اللہ کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ اور اسی تحریک کا ایک مکتبہ بھی ہے، ہمارا ایک مدرسہ بہت بڑا ہے جس میں 250-300 طلباء کرام اس وقت ہیں، اور آج جامعہ مسجد کی جو تعمیر وہاں پہ ہو رہی ہے، تقریباً 1-1.5 کروڑ کی وہ جامعہ مسجد بن گئی الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس کا کام بھی چل رہا ہے، زمین بہت ساری ہم نے وہاں خریدی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے ایک اسلامی یونیورسٹی بن جائے گی وہاں انشاءاللہ۔ آپ کے بچے، ہمارے بچے وہاں جہاں دینی تعلیم پڑھیں گے وہاں دنیاوی تعلیم بھی پڑھیں گے۔ آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ رحمان جہاں وہ اچھے ڈاکٹر بنیں گے، آفیسر بنیں گے، کچھ بھی بنیں گے، وہاں وہ سچے عاشق رسول بھی بنیں گے۔ ہمارا وہی ارادہ ہے، اسی کام کے لیے ہماری کوششیں جاری ہے، آپ کا تعاون رہنا چاہے۔ بہت سارے شعبہ جات کام کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں غربا کی مدد کے لیے۔ بلڈ ڈونیشن ہمارا ایک مکتب، ایک شعبہ وہ بھی ہے، خون جن کو لگتی ہے کبھی ضرورت، اپنا گروپ خاندان میں نہیں ملتا ہے، ہمارے جو نوجوان وہ آن لائن رہتے بیچارے، انہیں نام لکھوائے ہیں۔ جب بھی کسی ہاسپٹل میں ضرورت پڑتی ہے، اس علاقے کا اگر کوئی ہمارا بلڈ ڈونیٹر ہوتا ہے، ہم اس کو فون ملاتے ہیں، وہ بیچارہ ہاسپٹل میں جا کے اسی ٹائم خون ڈونیٹ کرتا ہے۔ مطلب بہت سارا کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو ایک مکتبہ ہے وہاں، یہ مکتبے کا کام علماء اہل سنت کی کتابیں عوام تک پہنچانا ہے۔ یہ بزنس کے طور پر نہیں ہے، ایک خدمت کے طور پر ہے۔ البتہ اس میں اگر کتاب میں 2, 3, 4, 5 روپیہ بچ رہا ہوگا، وہ کسی کی جیب میں نہیں جاتا ہے، سیدھے تحریک صوت الاولیاء کے کاموں پہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور خاص کر یہ کتابیں آپ کے عقائد اور اعمال کو بچانے والی کتاب، حدیثوں کی روشنی، 200 حدیث مبارک ہے۔ علم غیب پر دلیل چاہیے، مختار نبی پر دلیل چاہیے، وسیلے پہ دلیل چاہیے، حیات النبی پہ دلیل چاہیے، اولیاء اللہ کی حیاتی پہ دلیل چاہیے، فاتحہ پر دلیل چاہیے۔ اہم کتاب عقائد پر یہ حدیثوں کی روشنی آپ رکھیے، گھروں میں کام آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات سے ہم مرد تو دور ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں تو بہت دور ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں۔ جب دینی ماحول نہیں، بچہ جب پلتا ہے وہ یا تو بدکار بنے گا یا شرابی بنے گا۔ اس لیے گھروں میں اچھا ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ نمازی بنو، درود خان بنو، ذکر و اذکار کرو۔ جو بچے پلیں گے ان کا بھی ذہن اسی طرف چلا جائے گا، وہ اچھے انسان بنیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک ماں اچھی ہونی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک کتاب کامیاب ماں، اس کا نام ہی ہے۔
پڑھی لکھی بہنیں جو ہیں وہ بھی لیں گے، ان کے بھائی لیں گے، اگر کوئی بڑی لکھی نہیں ان کے بیٹے پڑھے لکھے وہ لے کر کے ماں کو سنائیں گے، اس کو پتا چلے کہ ماں کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ 40 صدی سے میرے نبی نے فرمایا جو یاد کرے گا دوسرے تک پہنچائے گا میں اس کا شفاعت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن۔ صوت الاولیاء کی تحریک کے اندر جو مدرسے چلتے ہیں، مکتبے، ان میں یہ کتاب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو اور 40 صدی سے زبانی یاد کرواتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ آپ بھی اپنے درسگاہوں میں لے جاؤ یا گھر میں لے جاؤ، بچوں کو یہ یاد